إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. نیک لوگ رمضان جب جانے لگتا جبھی سے ان کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی، روتے، حقیقت میں روتے تکلیف سے کہ ایک چیز ہم سے جا رہی ہے، بہت ہی اہم چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ام ایمن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں تربیت بھی کی تھی، بڑی عمر کی تھی، تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے گئے، چلو مل کے آئیں گے. تو وہ رونے لگیں اللہ کے رسول کو یاد کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے. ام ایمن پڑھی لکھی نہیں تھی، معمولی سی عورت تھیں، لیکن ایمان کی جو بات ہوتی وہ الگ ہوتی ہے. تو ابو بکر عمر جب وہ اس کو جذبے سے وہ رونے لگے تو یہ بھی رونے لگے. تو انہوں نے تسلی دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور ابو بکر نے ان سے کہا کہ ام ایمن، یہ اتنا رونے کی بات کیا ہے کہ ہر دنیا میں اللہ کے رسول آئے تھے جانے کے لیے، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے جائیں گے، انکا میتون و انہم میتون، سب کو موت آنے والی ہے. تو ام ایمن نے جو جواب دیا، اور ان لوگوں کو تکلیف ہوئی اس سے. انہوں نے کہا مجھے تو معلوم تھا کہ نبی آئے اور اپنا پیغام پورا کر کے چلے جائیں گے، مجھے اس بات کا درد نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، اس بات کا دکھ اور درد ہے کہ آسمانوں کا رشتہ زمین سے اب ختم ہو گیا. اب کون کس کے پاس جو ہے نا جبریل آئیں گے اور وہی لے کے آئیں گے. اللہ سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، یعنی ڈائریکٹ رشتہ جو ہوتا ہے نبی کے ذریعے. مجھے اس کا دکھ ہے کہ آسمانوں سے جبریل جو بار بار آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، وہ رشتہ ختم ہو گیا. وہ دکھ سے رو رہی ہوں میں. اللہ کے رسول کے جانے کا تو ہم کو معلوم ہی تھا. تو میرے دوست، رمضان جاتا ہے تو رمضان کی جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس مہینے کی برکت بیان کی تھی اس تکلیف سے نیک لوگ روتے تھے. تو اسی لیے نیک لوگ جب روتے تھے تو ہمارے مسلمان، بعد کے مسلمان جو ہے نا، 4 شادی کرنا سنت ہے، مٹھا کھانا سنت ہے، سونا سنت ہے، یہ سنتیں یاد رکھ لی ہے. قربانی دینا، بھوکے رہنا، دین کے کام میں نکل جانا، تو تکلیف اٹھانا، وہ سنتوں کو بھول گئے. تو اسی طریقے سے حجۃ الوداع کا بھی ہمارے پاس اب دیکھیں گے، جمعۃ الوداع اس کو جو بولتے ہیں، جمعہ کا جو آخری جمعہ، کہ بھائی جمعۃ الوداع ہے، چلو پورے لوگ جمع ہو رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں اور بڑا اہتمام ہو رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ بھائی جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا دوسرے جمعوں میں پٹ مارو اور دوسرے جمعوں کی توجہ نہ دو، دوسرے رمضان میں روزے نہ کو. جمعۃ الوداع کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے. وہ نیک لوگ بیچارے روتے تھے جمعہ جا رہا آخری جمعہ ہے بلکہ، ورنہ جمعۃ الوداع کوئی خاص عبادت اس کے لیے نہیں ہے، اور نہ یہ جمعہ اسپیشل ہے دوسرے جمعوں سے رمضان کے. ہاں، رمضان چلا جا رہا ہے، اس کا دکھ، اس کی تکلیف وہ آپ کا مسئلہ ہے. سڑکوں پہ، مسجدوں پہ اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. تو نیک لوگ اس کا اظہار کرتے تھے، بھئی جمعہ رمضان ختم ہو رہا ہے اور آخری جمعہ اسپیشل. جمعہ خود ایک جو ہے نا ہمارے لیے برکت کا دن ہوتا ہے، پھر بھی وہ رمضان کا مہینہ، پھر بھی وہ جو ہے نا روزے کا دن، اور اس میں بھی جو ہے نا تاخراتیں اور جو ہے نا آخری عشرہ. تو انسان کو ایسا دن پھر بار بار رمضان کے بعد پھر وہ جمعہ نہیں ملتا. تو وہ احساس کر کے انسان جمعہ کے دن عبادت کرے. جمعہ کے دن خصوصی طور سے جو ہے نا، عام جمعہ کو ہی جو ہے نا پورا جمعہ بابرکت جمعہ ہوتا ہے، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. اسپیشلی عصر سے مغرب تک کا وقت نیک لوگ ہمیشہ مسجدوں میں گزارتے تھے تاکہ ان کی دعائیں قبول ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے. تو یہ سنتیں تو ہماری زندگیوں سے چلی گئی، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پہ جمعۃ الوداع میں اسپیشل دعائیں وہ ہو سکتی ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ تو سب سے پہلی بات تھی، اس لیے کہ میرا خطبے کا عنوان یہ ہے کہ رمضان کے آخری ایام کے اعمال.
تو میرے دوست سب سے پہلے تو جمعۃ الوداع یہ آخری جمعہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جمعہ میں ہمیں اس کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ جہاں بھی ہم مسلمان ہیں ان کے لیے جمعہ مبارک بنائیں، اور ایسے زندگی میں ان لوگوں کی امت میں ایسے مبارک جمعہ اور لاتا رہے. یہ تو ہو گیا. ورنہ جمعۃ الوداع کوئی خاص جمعہ نہیں ہے اور خاص عبادت نہیں ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسپیشل ہے تو وہ بدعت کرتے ہیں، ہم اس کو جائز نہیں کہتے. لیکن یہ ہے کہ عبادت اور اس کی دکھ یہ تو احساس کو ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات. دوسری بات میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن جتنا ہو سکے ان لوگوں نے عبادت کی، سستی کی ہوگی، اللہ معاف فرمائے، مغفرت فرمائے، اللہ اپنے کرم میں لے لے، اپنے رحم میں لے لے. ٹائم ضائع ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن پھر بھی جو انہوں نے روزے رکھے، جو انہوں نے نمازیں پڑھی، جو انہوں نے صدقہ کیے، جو انہوں نے خیرات کیے، جو انہوں نے ذکر کیا، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرو اللہ ضائع نہیں کرتے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ ذرہ و ذرہ کو حساب میں لکھ کے رکھتے ہیں، فرشتوں کو حکم دے کے رکھے ہیں، فرشتے موجود ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ریکارڈ ہے، ضائع جانے والا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا ایک ایک تسبیح انشاءاللہ لکھی گئی، ایک ایک ذکر، ایک ایک اللہ اکبر، ایک ایک سبحان اللہ، ایک ایک الحمدللہ، اور ایک ایک کام جو آپ نے روزے داروں کو پکانے کے لیے، گنجی پکانے کے لیے، گنجی تقسیم کرنے کے لیے، روزے داروں کو، رشتہ داروں کو، اپنوں کو، پرائوں کو کھلانے کے لیے جو بھی عورتوں نے کام کیے، مردوں نے کام کیا، بچوں نے کام کیا، روزے رکھ کے بچے اسکول کو گئے، روزے رکھ کے بچے کالجز کو گئے، روزے رکھ کے لوگ کام کرنے گئے، روزے رکھ کے لوگ کاروبار کو گئے. اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما رہے، اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اعمال کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرتے، اور یہ اعمال ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والے ہیں. نیک اعمال کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ ہمارے لیے دین اور دنیا کے مسائل کو حل کرتے ہیں، مصیبتوں کو کم کرتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں رک جاتی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد رکھے، رمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کفارہ ہو جاتا ہے. انسان غلطیاں کرتا، بھول جاتا، کسی سے کچھ رنجش ہو جاتی ہے، ایسے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا وہ، تو وہ چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ رمضان سے رمضان تک معاف کر دیتے ہیں. تو یہ چیز دماغ میں رکھیے. ایک حدیث سناتے ہوئے چلتا ہوں اس سلسلے میں. حسن ظن، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ قبول فرمائیں گے، اللہ اس کا اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیں گے. حدیث ہے انا عند حسن ظن عبدی بی، بندہ میرے متعلق اگر حسن ظن رکھے تو میں اس کو حسن ظن پہ برابر اتروں گا. بھائی آپ سے امید تھی، آپ امید توڑ دیے والی بات نہیں ہے اللہ کے پاس. عام طور سے ایسا ہوتا نا، انسان کو دوستوں سے امید ہوتی ہے، ایکسپیکٹیشن جس کو بولتے ہیں، پارٹنر سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کہ بھائی آپ کو بیوی سے بھی امید ہوتی ہے، بھائی بیوی جو ہے نا کام آئے گی اور خرچہ کرے گی، قربانی دے گی، جو سونا ہے بیچ کے ضرورت پہ کام آئے گی. لیکن جب ضرورت پڑی تو نہیں یہ میرا سونا ہے میں نے بیچتی، بولے تو آپ کو ہرٹ ہوتا نا. ایکسپیکٹیشن، آپ کو جو ہے نا ضرورت پڑی پیسوں کی، کہ دوست رہتا، پیسے والا رہتا، بزنس مین رہتا، امید رہتی، اس سے جا کے پوچھتے بھائی کچھ ضرورت ہے، تو ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جاتے آپ کے. اللہ تعالیٰ بولتے میرے ساتھ ایکسپیکٹیشن رکھنے والے کے ایکسپیکٹیشن کبھی ٹوٹ نہیں سکتے. انا عند حسن ظن عبدی بی، صحیح بخاری کی روایت ہے. کیا ہے؟ میں میرے بندے کے حسن ظن کے پاس ہوں، وہ میرے ساتھ جیسا حسن ظن کرے گا انشاءاللہ ضرور پائے گا. انا عند حسن ظن عبدی بی فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. اگر بندہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آسمانوں والا، زمینوں کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، جو ہمارے امیجینیشن سے، ہمارے خیالات سے بلند ہے. اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، اس کے سامنے کوئی چیز ٹائم نہیں لیتی. انسانوں کو پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنا آسان ہے، پورے زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہے. وہ اللہ تعالیٰ بولتے بندہ اگر مجھے اپنے آپ میں یاد کرا، مطلب تنہائی میں یاد کرا، دل میں یاد کرا، اپنے خیالات میں یاد کرا، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. کوئی بندہ مجھ سے دور نہیں ہے، کوئی بندہ تنہا ہے. یونس علیہ السلام، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، ویل مچھلی بڑی 300 ٹن کی رہتی، وہ اس میں جو ہے نا اس کا دل جو ہے نا 3 ٹن کا رہتا، اتنا بڑا رہتا ویل مچھلی، جو آج ہے، پہلے زمانے میں ہو سکتا اور بڑی ہوں گی. کئی کلومیٹر تک اس کی جو ہے نا سانس کی آواز سنی آتی سمندروں میں. وہ مچھلی ان کو نگل لی تھی، اس کے پیٹ میں تھے.
اس وقت بھی انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے نا فالتقمہ الحوت، وہ نگل لیتی، لے جا کے تھوک دیتی۔ بہرحال اللہ سن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی ایک یونس علیہ السلام ہی نہیں، ہر بندہ کہیں بھی دعا کرتا ہے تو اللہ سنتے ہیں۔ تو میرے دوست، جو بندہ اللہ کو اس کے اپنے آپ میں یاد کرتا، اللہ بھی اپنے آپ میں یاد کرتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، الحمدللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ کا شکر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سانس ہے، چھاؤں ہے، اے سی ہے، ہاں بہت ہے اللہ کی الحمد بولنے کے لیے، حق ادا نہیں ہونے والے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِهِ، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي خَيْرٍ مِّنْهُ، وہ کیا کہتے گا، بھائی چلو اب 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، بھائی چلو الحمدللہ کھانا آ گیا، الحمدللہ یاد کریں نا ہم اللہ بول الحمدللہ بول کے، بھائی اللہ کا شکر ہے ٹھنڈی چھاؤں میں کھانا مل گیا، اور اللہ کا شکر ہے بھائی صحت ہے، اللہ کا شکر ہے بھائی چلو رہنے کے لیے گھر ہے کچھ تو، ورنہ آج ہمارے ہی بھائی چھت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، چھت تو کدھر، ان کے اوپر آگ برس رہی ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، تو ایسے بھی حالات ہیں۔ تو ہم یاد کریں 2 لوگوں میں، 4 لوگوں میں، مسجد میں، اب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے بہتر لوگوں میں تم لوگوں کو یاد کرتا ہوں، آسمانوں میں یاد کرتے، ملائے اعلیٰ میں یاد کرتے، خصوصی قدوسیین فرشتوں میں یاد کرتے اللہ تعالیٰ، ہاں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِذِرَاعٍ، اگر وہ میرے پاس 1 بالشت آتا تو میں اس کے پاس 1 گز آتا ہوں، 1 بالش اگر وہ میرے پاس چل کے آتا تو میں اس کے پاس بھاگ کے آتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے دوست۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آخری رمضان ہے، امید رکھیے اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائیں گے، اور اللہ سے حسن ظن رکھیے کہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے نیک اعمال کے ساتھ ہم کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، ہاں انجانے میں ہمارے چیزیں جو ہے نا ہم لوگ غلط کرتے رہے، اذان کے بعد کھاتے رہے، یعنی مطلب ٹائم ہونے کے بعد، اذانیں تو ہمارے پاس انڈیا میں بغیر ٹائم کے ہوتی رہتی ہے، کوئی بھی ٹائم پہ نہیں دیتا اللہ ماشاء اللہ، تو ہم اپنے ٹائم کے حساب سے جو ہے نا اس کو کھانا، لیکن ٹائم چلے گیا، روزہ کھولنے میں جو ہے نا جلدی کرنا، مطلب سورج غروب ہونے کے بعد زیادہ لیٹ نہیں کرنا، یہ سب سنتیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا، ہاں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَالَّذِينَ أُوتُوا مَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ سورہ مومنون میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بولتے اللہ کے رسول، نیک لوگوں کا ذکر چل رہا تھا تو یہ کیا وہ لوگ یزنون و یسرقون، یہ لوگ چوری ووری کرتے، زنا کرنے والے تھے؟ یا ابنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ نمازی روزے پرہیزگار لوگ تھے، لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے۔ تو میرے دوست، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مرنے کا ٹائم ہے، مرنے کا ٹائم ہے، بالکل آخری وقت ہے، اس لیے کہ ان کو پیٹ کاٹ دیے تھے ابو لولو مجوسی ایرانی۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے ان کے پاس، داخل ہو کے جو ہے نا کہہ رہے ہیں، موت کا وقت ہے، آخری وقت ہے، یا عمر، اے عمر، ما اکثر ما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے رسول سے کیسا ہمیشہ سنتا تھا، آمنت انا و ابو بکر و عمر، میں ایمان لائے، ابو بکر عمر لائے ایمان لائے، میں چلا، ابو بکر عمر چلے، میں نکلا، میں ابو بکر عمر نکلے، ہمیشہ اللہ کے رسول ذکر کرتے تھے تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسا دیکھ کے کہتے ہیں، چونکہ آخری وقت ہے، خون نکل رہا ہے، باڈی سے آپریشنز تو نہیں ہو سکتے تھے، یا ابن علی، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، میرے بھائی، انی اريد ان اكون کفافا لا علی ولا علی، ارے بھائی اللہ کے حق تو کہاں ادا ہوتے، جو کچھ ہو گیا زندگی میں چاہتا ہوں کہ وہ برابر ہو جائے، بس میرے نیکیاں زیادہ ہو گئے اور میرے نیکیاں زیادہ ہو گئے اور گناہ کم ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئے، ایسا مجھے کوئی امید نہیں ہے، بس میکزیمم مجھے زیادہ، میرا اللہ تعالیٰ میرے نیکیاں برابر ہو جائے کافی ہے میرے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اسی لیے میرے دوستو ڈرتے رہنا چاہیے، انما يتقبل اللہ
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کس کے اعمال قبول فرماتے ہیں؟ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ کا ایمان رکھتے ہیں، تو ان سے اللہ قبول فرماتے ہیں، متقی بولتے ہیں ان لوگوں کو۔ اب ہم لوگاں تو معلوم ہے نا، ہمارے پاس کہاں تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی، معصیت، اور پھر اختلافات، دشمنی، نفرت، گناہ، سب میں لگے رہتے ہیں۔ تو تقویٰ، متقی جو بولتے ہیں نا، وہ بندہ گناہوں سے، حرام سے بچ کے، مکروہات سے بچ کے جو رہتا ہے اس کو متقی بولتے ہیں۔ حرام سے بچنا تو وہ منیمم حق ہے وہ مسلمان ہونے کا، مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے بھی بچنا۔ لیکن آج ہمارے سے کہاں ہوتا ناپ چیزیں؟ ہمارے آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے زبان ہے، ہمارے جذبات ہے، ہمارا کھانا ہے، ہمارے لین دین ہے، اس میں دیکھو کتنی جو ہے نا مکروہات آ جاتی ہیں۔ مکروہات یعنی مثال کے طور پر جو ہے نا نیک لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیزیں آتی تھی کہ مثال کے طور پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اور بھی بہت سے لوگوں کے متعلق ایک واقعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ دیکھو اس کے اندر کچھ ڈیفیکٹ ہے ہلکا سا، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، وہ بتا کے بیچنا۔ تو وہ آدمی جو ہے نا، وہ خریدنے والے کو کچھ پرابلم نہیں تھا، وہ خرید لیا، چلے گیا، چلو بھائی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آ کے پوچھے کہ بک گیا؟ ہاں بک گیا۔ بولے وہ ڈیفیکٹ بتائے تھے؟ نہیں بتائے تھے۔ بولے آج میں نہیں چاہتا آج کی کمائی جو ہے نا میرے جیب میں آئے۔ حالانکہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں تھا۔ تو اتنا یہ لوگ مکروہات سے بچتے تھے کہ کہیں ان کی کمائی میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ تو میرے دوست میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری وقت میں اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، دعا کر کے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارا کام قبول فرما لے۔ یہ دعا کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی۔ کعبۃ اللہ بنانے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حکم دیا، بچے کو چھوڑ دیے، بیوی کو چھوڑ دیے، صحرا میں چھوڑ دیے، سب تکلیفیں اٹھائے، کعبہ بناؤ بولے، دونوں مل کے مٹی پہاڑوں سے لے کے آ کے بنائے۔ بنانے کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ چونکہ تیری توفیق سے ہوا، تیرے حکم سے ہوا، تیری ہمت سے، تیری مدد سے ہوا، لیکن اب تو قبول فرما لے۔ تو اسی لیے نیک لوگ ڈرتے تھے، بولتے تھے کہ اگر میرے 2 رکعت نماز، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، 2 رکعت میرے قبول ہو گئے، بلکہ مجھے اطمینان ہو گیا، معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیے، یہ دنیا اور دنیا کے اندر آسمان، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی مجھے دیے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، نہیں چاہیے میرے کو، چونکہ میرا نماز اللہ قبول فرما لیے، میں اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، بس خالی کافی ہے میرے لیے۔ تو میرے دوست، اعمال بہت کرے یہ اہم نہیں ہے، قبول ہوئے کیا یہ اہم ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کا کام دے دیں گے۔ کچھ لوگ بچ جائیں گے، اب یہ حدیث میں نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں۔ مراؤن یعنی لوگ دکھاوے کے لیے کرتے تھے کام، مسجدیں بنے، سنٹر بنے، کتابیں لکھے، بہت بڑے بڑے کام کرے، بڑے بڑے علامہ تھے، بہت تھے، مطلب یہ تھے، لیکن یہ کہ دل میں یہ تھا کہ ذرا میری تعریف ہو جانا، لوگ تعریف کر دینا، لوگ پوزیشن دے دینا، دکھاوا جس کو بولتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اجر دینے کے بعد مراؤن ہوں گے۔ وہ لوگ بولیں گے اللہ ہمارا اجر کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے جس کے لیے کہہ دے وہاں جا کے لے لو۔ سبحان اللہ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن تو ایسا ہے کہ پیغمبر پریشان رہتے ہیں، اور اس دن اللہ بولے بندے جا، تیری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، مسجدیں، بلڈنگیں جو کرا وہ جس کے واسطے کرا وہاں جا کے لے لے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاکاری، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا۔ تو انسان کے دل میں ایسے خواہشات، میرے کو روزدار بول دینا، ہاں ارے بھائی میرے کو بہت زیادہ مالدار بول دینا، بہت زیادہ سخی بول دینا، عالم بول دینا، مولوی بول دینا، ارے بہت خرچہ کرنے، یہ سب دل کے شیطان، دل کی بدماشیاں۔ تو میرے دوست اس لیے خوف کھاتے رہنا، نیکی کا کام کر کے بھی اس کو چھپانا۔ کیسا چھپانا؟ جیسا ہم لوگ اپنے برے کاموں کو چھپاتے، ہمارے گناہوں کو چھپاتے، اپنے غلطیوں کو چھپاتے نہیں چھپاتے؟ ہم کچھ غلطی کر دیے، کوئی چوری کر دیے، کوئی فراڈ کر دیے، کسی کو دھوکہ دے دیے، کیا تو بھی زندگی میں ہوتا رہتا نا، پارٹنروں کو ڈبا دیتے،
معلوم رہتا ہمارے کو کاروبار اندر چلے جاتا، اپنا نکال لیتے، ڈوب جاتا، تیرا چلے گا، میں کیا کروں. روزانہ ہوتے رہتا ایسا. اللہ کو معلوم ہے نا، معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ کو جب معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے. تو اسی لیے میرے دوست، قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سب حساب کرنے والے ہیں. تو جن لوگوں نے اتنے کام ایسے کیے تو پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہرحال رمضان کے آخری موقع سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ دعا قبول فرما لے، اللہ ہم چھوٹے موٹے کام جو کرے اللہ تو قبول فرما لے ہماری نمازوں کو. تیسری بات یہ کہ اگر قبول ہو جائے تو بہت خوشی کی بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں واپس نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ محتاج تو نہیں ہے، واپس نہ کر دے اللہ تعالیٰ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، نیک لوگ، یہ لوگ سب ڈرتے تھے. تو ہمارا حل کیا ہے؟ ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد چوتھی بات میرے دوستوں اور بھائیوں، توبہ، استغفار، نیک اعمال قبول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میں آج بولا آپ کو کہ بھائی میں اچھا ہو گیا، تو آپ لوگ کیا دیکھیں گے؟ کل میں جیسا تھا ویسا ہی رہنا چاہیے یا کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے؟ اس سے تھوڑا بہتر ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بچہ تھا، کالج کو نہیں آتا تھا، بدمعاشی کرتا تھا، لڑتا تھا، ایبسنٹ رہتا تھا، پرنسپل نکال دیے اس کو، چل نکل. تو وہ آتا، اس کے والدین آتے، کلاس ٹیچر سب آ کے بولتے ہیں نہیں نہیں آج کے بعد سے ان ایسا نہیں کریں گے، اچھا ہو گیا، توبہ کر لیا. تو اب دوسرے دن بھی وہی کرتا ہوں، نہیں اٹینڈنس پرابر رہتی، بدمعاشی کم کرتا، اچھا پڑھتا، سیریس رہتا. تبدیل ہو جاتا نا؟ تبدیل ہوتا نہیں ہوتا؟ تبدیل ہو جاتا. توبہ میں بھی یہی ہے. ہم بولے ہم توبہ کرے، ہم لوگ استغفار کرے، ہم لوگ اللہ سے معافی چاہے بولے تو اس کے بعد دوسرا دن بہتر ہونا. تو یہ دلیل ہے، کس چیز کی دلیل ہے؟ صحیح توبہ کی، صحیح استغفار کی، صحیح احساس کی، صحیح اللہ سے وعدہ کی. اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، وعدہ کر رہے، اللہ میں استغفار کر رہا ہوں، وعدہ، اللہ کے سامنے اعتراف، اس کا پروف. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نیک لوگ اس کو بہت اچھے اسٹائل میں سمجھائے. نیکی قبول ہونے کی دلیل کیا ہے معلوم؟ نیکی قبول ہونے کی دلیل، ان الحسن لها اخوات وان السیئ لها اخوات فکل اخت تجر اختها. بہت عقل کی باتیں کرتے تھے وہ لوگ سمجھانے کے لیے. بولے دیکھو نیکی کی بھی بہنیں ہیں. اب بہنیں کے کیوں بولے، بھائی کیوں نہیں بولے یہ میرے کو نہیں معلوم، لیکن آپ لوگ سمجھ جاتے کیوں نہیں بولے. عورتیں کبھی اکیلی نہیں جاتی، مرد تو بھی مارتا ڈنڈی. تو اللہ کے نیک لوگ بولے کہ نیکی کی بھی بہنیں ہیں، بہن بہن کو نہیں چھوڑتی، بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا. نیکی کے بھی بہنیں ہیں اور برائی کے بھی بہنیں ہیں. ہر بہن اپنے بہن کو تجرو کا مطلب کھینچ کے لاتے رہتی ہے. کیا مطلب؟ آپ کے پاس ایک نیکی ہوئی اور وہ نیکی اچھی تھی، قبول ہوئی، تو وہ نیکیاں کیا کرتی؟ اور نیکیوں کو آپ کے زندگی میں، آپ کے عمل میں، آپ کے لائف میں لے کے آتے رہتی ہے. تو نیکیاں رمضان کے بعد بڑھنا گھٹنا، یہ ہے سوال، سوچئے. تو رمضان کے بعد نیکیوں کو زندگی میں بڑھتے رہنا چاہیے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہو گئی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان کے آخری دنوں میں یہ سب سبق سیکھنے کے ہیں، سوچنے کے ہیں کہ یہاں سے ہماری نیکیاں بڑھتے رہیں گی. نہ بھی بڑھے تو کم از کم گھٹنا نہیں چاہیے. رات میں قیام اللیل کرتے تھے آپ، 8-10 رکعت پڑھتے تھے، 1-2 گھنٹے پڑھتے تھے، چلو پڑھو. قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک لوگ راتوں میں عبادتیں کرتے رہتے ہیں. تو عشاء کے بعد، رمضان کے بعد بھی عادت ڈالو 10-15 منٹ نماز پڑھنے کی. کچھ نہیں ہونے والا اپنی زندگی میں. ہماری زندگی میں واٹس اپ ہے، ہماری زندگی میں فیس بک ہے، ہماری زندگی میں چیٹنگ ہے، ہماری زندگی میں فون ہے، ہماری زندگی میں شاپنگ ہے، ہماری زندگی میں آؤٹنگ ہے، ہماری زندگی میں دوست ہے، سب ہے. آدھا گھنٹہ نماز بھی ہے، لیکن وہ عادت ہونا، وہ پریکٹس ہونا، وہ حسنہ تجد اختہا، نیکی گھسیٹ کے نیکی کو لے کے آتی ہے. نیکی اپنی بہن کو گھسیٹ کے لے کے آتی ہے. تو اسی لیے آخری رمضان کے موقع سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، کہ رمضان کے بعد بھی، عید کی رات، عید کے بعد کی رات بھی، روزانہ عشاء کے بعد 9 بجے کے بعد، 10 بجے کے بعد، اگر جلدی سو گئے تو رات میں 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد اٹھ کے اللہ کے راستے میں
اللہ کے واسطے سر جھکانا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نیک لوگوں بستر چھوڑ کے اٹھ کے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ اللہ تیرے شکر گزار ہیں, تیرے سامنے جھک رہے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہیں. تو میرے دوست, نیکیوں کا اثر, توبہ اور استغفار کی دلیل, توبہ اور استغفار کا اثر اپنی زندگیوں میں, یہ بھی بہت اہم بات ہے یہ رمضان کے آخری موقع سے. اور ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک دن آپ پوری رات عبادت کر کے دوسرے دن سو گئے, یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, احب الاعمال عند اللہ ادومها وان اقل. تھوڑا بھی رہنے دو لیکن کیا کرنا؟ کنٹینیوس کرنا. دیکھو ایک آدمی 2 روپے دیتا, روزانہ دیتا, ایک آدمی 20 روپے دیتا, 2000 دیتا, 2 لاکھ دیتا, ایک مرتبہ دیتا, خاموش بیٹھ جاتا. عادت دینے کی کس کی ہے؟ 2 روپے والے کی ہے یا ایک مرتبہ دینے والے کی ہے؟ عادت جس کو بولتے ہیں نا, وہ ہمیشہ دینے والے کی رہتی. تو مومن بندے نیکی کا کام کرنا ان کے عادت میں ہے, ان کے خون میں ہے, ان کے ایمان میں, یہ کنٹینیوس کرتے رہتے. تو 2 روپے دینے والا 2 روپے بھی دیتا, کبھی 20 بھی دیتا, کبھی 200 بھی دیتا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو 2 روپے تو دیتا. دینا اس کی عادت رہتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں بولتے ہم لوگ. ایک مرتبہ چوری کرا, غلطی کرا, چور نہیں بولتے اس کو. چور کا مطلب پروفیشن ہے اس کا, روزانہ اکثر کرتے رہتا ہوں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الا المصلین الذین هم فی. تو اللہ تعالیٰ مصلی بول کے نمازیوں کا جب ذکر کرا تو اس کا مطلب یہ ہے ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ کیا کرتے؟ نماز پڑھتے رہتے, کم یا زیادہ پڑھتے رہتے. یا شعیب الصلاۃ کا تعمرک, کہ شعیب علیہ السلام کو بول رہے کہ تم ہمارے کو جو یہ چیزوں سے روک دے نا, حرام چیزوں سے, الصلاۃ کا تعمرک, تیری نماز کی وجہ سے تو ایسا کر رہا کیا مطلب؟ وہ لوگ دیکھتے تھے شعیب علیہ السلام اکثر نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میں آپ کے سامنے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ کے پاس نمازی لکھے جائیں, اللہ کے سامنے رات میں عبادت کرنے والے لکھے جائیں. تو ایک دن پڑھنے سے نہیں ہوتا, وہ صرف رمضان میں پڑھنے سے نہیں ہوتا, وہ رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے تھے. یہ ہم لوگ بولتے ہیں, صحیح بات ہے, نہیں پڑھے تھے 8 یا 10 رکعت, بعض دفعہ 2 رکعت ایکسٹرا پڑھے تھے وطر کے علاوہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات پڑھتے تھے, کبھی پوری رات پڑھتے تھے. لمبی نماز ہوتی, فجر ہو جاتی, وطر, تو کبھی کم بھی کر دیتے تھے. کیوں؟ ٹائم ختم ہو گیا. تو اسی لیے پوری رات عبادت کا ٹائم ہے, گزارنا چاہیے. اگر آپ آفس میں ہیں, نائٹ ڈیوٹی پہ ہیں, یا ہے کہ آپ آن کال ڈاکٹر ہیں, آپ بیمار, رات میں جو ہے نا بیمار پیشنٹ آیا تو آپ خالی بیٹھے ہوئے, نماز پڑھتے بیٹھ جائیے. یہ نیک لوگوں کا, ہمارے صحابہ کا طریقہ تھا. تو راتوں میں نمازیں پڑھنا, قانتات عابدات, جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, قانتات کا مطلب ہوتا ہے راتوں میں کثرت سے عبادت کرتے رہنا. یہ بھی رمضان کے آخری ایام میں یہ ہمارے لیے ایک میسج ملتا کہ نمازیں اپنی زندگی میں باقی رہیں گی, عبادتیں باقی رہیں گی, تھوڑی ہی رہو, 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت باقی رہیں گی. اس کے ساتھ میرے دوستوں اور بھائیوں, فطرہ دینا ہے. فطرہ دینے سے 2 فائدے ہیں, اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا, طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین. ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی, کمی زیادتی, کم ذکر ہوا یا یہ ہوا, تو فطرہ کیا کرتا ہے, وہ غلطیوں کو معاف فرما دیتا. زکوٰۃ الفطر بولتے, فطرہ بولتے اس کو, صدقۃ الفطر بولتے, فطرانہ بولتے, جو بھی بولتے, بہرحال اردو زبان میں آپ لوگ سمجھ گئے. فطرہ دینا, بڑے چھوٹے, مالدار غریب, مسلمان, بیٹا بڑا چھوٹا, عورت مرد, یہ سب حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. ہر ایک کو, ہر مسلمان کو دینا ہے فطرہ. 2.25 کلو سے 3 کلو ہوتے تقریباً. جو اناج آپ کھاتے وہ دینا, آپ جو کھاتے گھر میں سے, اس کے لیے اسپیشل جا کے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. 2.25 کلو سے 3 کلو گھر میں جو ہے نکالو, لے جا کے دے دو, اپنے ہاتھ سے دو, ہر غریب کو ڈھونڈ کے دو. آپ لوگ بولتے پیسے دیں گے, پیسے بھی دے سکتے, لیکن سنت پہ عمل کرنے میں زیادہ ثواب ہے. ہمیشہ سنت کا خیال رکھنا. اللہ کے رسول جو ہے نا, زکوٰۃ آئی تو سونے کی زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے بولے سونے میں اتنا سونا دینا, چاندی میں اتنی چاندی دینا, بکریوں میں اتنی بکریاں دینا.
لیکن جب زکوٰۃ الفطر کا بیان کرے تو کیا بولے اللہ کے رسول؟ اتنے پیسے دے دو، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا پیسے نہیں بولے. کیا بولے اللہ کے رسول؟ صاع من تمر، صاع من اختن. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قمح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا، یعنی مطلب جس کو میں 3.25 کلو یا 3 کلو بول رہا ہوں، بولے ایک سا کھجور دو، ایک سا جو دو، ایک سا پنیر دو، یہ بولے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے علماء کرام اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے اہل حدیث علماء ہمیشہ یہ بولتے کہ بھائی اللہ کے رسول کھانے کی چیزیں دو، بولے کھانے کی چیزیں دو. اور ایک بھی وجہ ہے، عید کے دن کوئی بھوکا نہیں رہنا، وہ مقصد ہے. آپ بولیں گے عید کے دن سب کے پاس کھانا ہے نا شیخ؟ ہے کھانا، ڈیلی مزدور بھی ہیں، ڈیلی کام کرنے والے. عبادت کا مطلب ہے تھوڑا محنت کرنا. ایسا نہیں عبادت کا مطلب میں اے سی میں بیٹھتا ہوں، گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، فون کر کے بولتا ہوں میری طرف سے بکرا کاٹ دو بھائی. وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ خود جانا، بکرے کو لانا، بلکہ 1 سال پہلے بکرے کو لا کے پالنا 1 سال کا ثواب ہوتا. پھر بکرے کو جو ہے نا کاٹنا، چھلنا، تقسیم کرنا، یہ عبادت ہے. یہ کرنے کا ثواب الگ ہے نا، یہ الگ اٹیچمنٹ ہے. تو ویسے ہی فطرے میں بھی دیکھو، جس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کرو. تو ایک آدمی کو کئی فطرے بھی دے سکتے، 2-3 کم زیادہ دے سکتے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ ہماری سوسائٹی میں، گاؤں میں اسپیشلی کام نہیں رہتا، عید کے دن نہیں پکتا ان کے پاس، کوشش کر کے کہ جس کے پاس عید کے دن ہے دوسرے آدمی کو دینا چاہیے، مستحق ہے وہ. تو ہم لوگ ایسا کوشش کر کے پہنچانا چاہیے. یہ ہو گیا فطرے کا مسئلہ. پھر اس کے بعد میرے دوستوں اور بھائیوں، فطرہ جو ہے نا عید سے پہلے دینا، عید کی نماز کے بعد نہیں، عید سے پہلے دے دیں، یہ فطرہ ہے، ورنہ وہ ایک خیرات ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فطرے کی حیثیت سے قبول نہیں فرماتے، یہ حدیث میں ہے. عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا. عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز کے پہلے دے دینا فرض ہے، کمپلسری ہے. اس سے پہلے بھی 1-2 دن پہلے اگر کہیں دور دراز علاقے میں پہنچانا ہے تو پہنچا سکتے ہیں. اور ہر آدمی ذمہ دار ہے، جو آدمی بھی کماتا وہ ذمہ دار ہے. ایسا نہیں ہے کہ باپ کے حوالے ہے، بھائی کے حوالے ہے، شوہر کے حوالے، بیوی کے حوالے. کوشش یہ کرنا کہ بیوی کے پاس پیسہ ہے، بیوی شاپنگ کر سکتی، بیوی یہ کر سکتی، عورتیں تو بیوی اپنی عبادت بھی اپنا فطرہ نکال کے اپنے ہاتھ سے لے کے اپنے بچوں کو دو، بیٹے لے جا کے ادھر دو ادھر دو، اپنے شوہر کو دو، لے جا کے دیجئے، تاکہ آپ ایسا انوالو ہوئیے، عبادتوں کو اپنے ہاتھوں سے کیجئے، اپنے کوشش سے کیجئے. تو میرے دوست، یہ چند باتیں تھیں فطرے کے متعلق، اور یہ چند باتیں تھیں رمضان کے آخری اختتام سے پہلے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو سب کو قبول فرمائے. نماز کے بعد بھی کوسچن آنسر سیشن ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. عورتیں بھی جو ہے نا لکھ کے بھیج سکتی ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.